بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اس وقت اللہ کا ایک بہت بڑا فریضہ ہماری طرف متوجہ ہے جس کو روزہ کہتے ہیں۔ صوم کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے اور صیام کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے۔ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے روزے کی نیت کی ہوئی ہے، اور کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ صوم کا لفظ حضرت مریم نے بولا ہے، اور صیام اللہ کی طرف سے فرض بن کے آیا ہے۔ صوم اور صیام کا فرق عربی میں یہ ہے، صوم کہتے ہیں کھانا پینا بند کر دینا، اور صیام کہتے ہیں آنکھوں کا دیکھنا ٹھیک کرے، دماغ کی سوچ کو ٹھیک کرے، کانوں کے سننے کو ٹھیک کرے، زبان کے بول کو ٹھیک کرے، سینے کے جذبات کو ٹھیک کرے، دل کی کیفیت کو ٹھیک کرے، لقمہ حلال کو ٹھیک کرے، ہاتھ پاؤں کی حرکت کو ٹھیک کرے، سر سے لے کر پاؤں تک روزہ رکھنے کو صیام کہتے ہیں، اور صرف منہ بند کرنے کو صوم کہتے ہیں۔ تو میرے رب نے ہم پہ صوم فرض نہیں کیا، ہم پہ صیام فرض کیا ہے۔ صیام جمع بھی ہے اور صیام مصدر بھی ہے، تو یہاں دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، اور دونوں کے لحاظ سے مطلب اور تعریف اور تشریح موجود ہے۔ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک کا روزہ رکھ، تیرا دماغ غلط نہ سوچے، تیری آنکھ غلط نہ دیکھے، تیری زبان غلط نہ بولے، تو جھوٹ چھوڑ، تو گالی چھوڑ، تو غیبت چھوڑ، تو گلے چھوڑ، تو طنز چھوڑ، تو بہتان چھوڑ، تو لوگوں کو بے عزت کرنے والی باتیں چھوڑ، تو غیبت سننا چھوڑ، لوگوں کی برائی سننا چھوڑ، تو غلط چیزوں کو سننا چھوڑ، تیرے کان روزہ رکھیں، تیری دل روزہ رکھے، اس میں سے حسد کو نکال، اس میں سے کینے کو نکال، اس میں سے بغض کو نکال، اس میں سے نفرت کو نکال، تیرا سینہ روزہ رکھے، اس میں سے کھوٹ کو نکال، لوگوں کے بارے میں غلط جذبات کو نکال، تیرا پیٹ کا روزہ ہو، کھائے بھی نہیں اور کھائے تو حلال کھائے، تیرے ہاتھوں کا روزہ ہو، تو غلط تولے نہیں، تو غلط لکھے نہیں، تو غلط سائن نہ کرے، تو اس سے ظلم نہ کرے، تیرا پاؤں روزہ رکھے، تو تکبر کی چال نہ چل، تو غلط محفلوں میں نہ جا، تو غلط مجالس میں نہ جا، تو ایڑی مار کے زمین پہ نہ چل، لا تمش فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے کیوں چلتے ہو، انک لن تخرق الارض، کیا زمین کو پھاڑ دو گے ایڑی مار کے، ولن تبلغ الجبال طولا، گردن اکڑا کے چلتے ہو تو کیا کسی پہاڑ سے اونچے ہو جاؤ گے، لا تصعر خدک للناس، منہ پہ تکبر کی نشانیاں لے کر مت آ، فرعون بن کے کسی کے ساتھ معاملہ مت کر، بندہ بن، انسان بن، تو مٹی سے بنا ہے، نطفے سے بنا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، تمہیں مٹی سے نکالا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا، ایک پانی بنایا، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، اس پانی کو جونک بنایا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس لوتھڑے میں ہڈیوں کو ڈالا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں پر گوشت کو چڑھایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر تمہیں یہ شکل دے کے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا۔ تیرا رب اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا،
جو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. ہمیں روزہ اللہ کا حکم ملا ہے، فرض ملا ہے، اور ہم جانیں کہ ہمیں حکم دینے والا ہے کون. ہمارا اللہ وہ اللہ ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، اللہ وہ اللہ ہے جس کی انتہا کوئی نہیں، اللہ وہ اللہ ہے جو موجود ہے پر کہیں سے شروع نہیں ہوتا، اللہ وہ اللہ ہے جو موجود ہے کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا، اللہ وہ اللہ ہے قدیم بلا ابتدا، کوئی اس کی ابتدا نہیں ہے، اللہ وہ اللہ ہے دائم بلا انتہا، کوئی اس کی انتہا نہیں ہے، اللہ وہ اللہ ہے لا یحویہ مکان، کسی مکان میں موجود نہیں، اللہ وہ اللہ ہے لا یشتمل علیہ الزمان، کسی زمانے کی قید میں نہیں، ماضی مخلوق ہے، حال مخلوق ہے، مستقبل مخلوق ہے، مکان مخلوق ہے، اور اللہ خالق ہے. مشرق مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، مغرب شمال جنوب زمین آسمان عرش فرش لوح قلم کرسی یہ سب مخلوق ہیں، اور اللہ خالق ہے، اور اللہ وہ اللہ ہے. اللہ اسے کہتے ہیں جو مکان کا محتاج نہ ہو، جو زمانے کا محتاج نہ ہو، جو شکلوں کا محتاج نہ ہو، جو کھانے پینے سے پاک ہے، سونے اونگنے سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے. متخذ صاحبۃ ولا ولدا لم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہ وہ اللہ ہے جو ساری بادشاہوں کا شہنشاہ ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے شاہی دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے چھین لے، وتعز من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کرے، عزت دے، وتذل من تشاء، جسے چاہے ذلیل کرے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی یاد کرنے کے قابل نہیں. احق من ذکر، اللہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی بندگی کے قابل نہیں. احق من عبد، اللہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی مدد کرنے کے قابل کوئی نہیں. انصر من ابتغی، اللہ وہ اللہ ہے جس سے زیادہ مہربان کوئی نہیں. ارأف من ملک، اللہ وہ اللہ ہے جس سے بڑا کوئی سخی نہیں. اوسع من آتا، اللہ وہ اللہ ہے الملک لا شریک لہ، جس کا شریک کوئی نہیں. الفرد لا ند لہ، اس کا مثل کوئی نہیں. قل هو اللہ احد، اللہ وہ ہے جو یک تھا جس کا مثل نہیں. اللہ الصمد، اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ وہ اللہ ہے لم یلد، کسی کا باپ نہیں. اللہ وہ اللہ ہے ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں. اللہ وہ اللہ ہے ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ وہ اللہ ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. اللہ وہ اللہ ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اللہ وہ اللہ ہے الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر. اللہ وہ اللہ ہے الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الحسیب الکریم الکبیر الجلیل المقتدر. اللہ وہ اللہ ہے الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر الطغار. اللہ وہ اللہ ہے المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام. اللہ وہ اللہ ہے المقصد الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادي الباقي. اللہ وہ اللہ ہے الوارث الرشید الصبور الحنان المنان. اللہ وہ اللہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہ اللہ لا تأخذه سنة ولا نوم. وہ اللہ له ما في السماوات وما في الارض. وہ اللہ من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. وہ اللہ يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. وہ اللہ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. وہ اللہ وسع کرسیہ السماوات والارض. وہ اللہ ولا يؤوده حفظهما. وہ اللہ ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. ذلكم اللہ، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. میں اللہ کو جانتا ہی نہیں، میں اس کے لیے سجدہ کیوں کروں گا؟
میں اس کے لیے بھوکا کیوں رہوں؟ کیوں ہم دین سے دور ہو؟ کیوں 80% لوگ نماز نہیں پڑھتے، 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے، 50%، 60% لوگ اب بھی جمعہ تک نہیں پڑھتے، کتنے لاکھوں کروڑوں ہیں ایک روزہ نہیں رکھا، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک روزہ، رمضان میں بھی ایک نماز نہیں پڑھی۔ کیوں؟ اللہ کا نہیں پتا کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، کتنی بڑی طاقت ہے، کتنا بڑا شہنشاہ ہے، جو چاہے کر کے دکھا دے، روک دے دے نہ سکے، دے دے کوئی روک نہ سکے، اٹھا دے کوئی گرا نہ سکے، گرا دے کوئی اٹھا نہ سکے، موت دے کوئی بچا نہ سکے، بچا لے تو کوئی موت نہ دے سکے، رزق دے کوئی چھین نہ سکے، لے لے کوئی عطا نہ کر سکے۔ بھائیو لا الہ الا اللہ کہو، یہ اقرار ہے اللہ تو معبود ہے، تیری مان کے چلوں گا۔ نبیوں کی سب سے بڑی محنت اس پر لگی کہ اللہ کی عظمت ہیبت دل میں اترے، اللہ کی قدرت محبت دل میں اترے، اللہ کے یقین دل میں اترے، پھر آدمی جھکتا ہے، طاقت کے سامنے انسان جھکتا ہے، طاقت کے آگے دبتا ہے۔ کیوں طاقتور کے سامنے لوگ خوش آمد کرتے ہیں؟ سب سے بڑی طاقت میرا اللہ ہے، ان القوت للہ، ان القوت للہ جمیعا، سب سے بڑا حاکم میرا اللہ ہے، ان الحکم الا للہ، سب سے بڑا آمر میرا اللہ ہے، ان الامر کلہ للہ، سب سے بڑی شہنشاہی میرے اللہ کی ہے، للہ المشرق والمغرب، سب سے بڑے خزانے میرے اللہ کے ہیں، للہ خزائن السماوات والارض، سب سے بڑے لشکر میرے اللہ کے ہیں، للہ جنود السماوات والارض، خزانوں سے بھرے ہوئے اس کے خزانوں میں ایک رتی کے برابر کمی نہیں آتی۔ تو بھائیو سیکھو لا الہ، یہ تبلیغ کی محنت لا الہ الا اللہ کو سیکھنے کی محنت ہے کہ دل اللہ کی عظمت سے بھر جائے۔ پھر کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ، دل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے بھر جائے۔ ایک بات کہتا ہوں کہ مولانا صاحب بھی سن رہے ہیں، ہم لوگ اپنی زبان میں اللہ بولنا چھوڑ گئے ہیں، ہم خدا کہتے ہیں، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ علماء بھی خدا کہتے ہیں، آپ بھی خدا کہتے ہیں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کوئی منع نہیں، کوئی منع نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ مولانا صاحب یہ شور تو بند کرو۔ خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو، لیکن یہ اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کا نام صرف اللہ ہے، اللہ کا نام صرف اللہ ہے، اللہ کا نام صرف اللہ ہے۔ اللہ کہنے میں اللہ کی تمام صفات اس میں آ جاتی ہیں، خدا کہنے میں صرف ایک صفت آتی ہے، اور اللہ کہنے میں تمام صفات آ جاتی ہیں۔ بولو، کہو اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو اللہ۔ اللہ کی قسم، گول مسجد سے لے کر عرش تک نور ہی نور پھیل گیا۔ تو نیت کرو آئندہ اللہ کہنا ہے، خدا نہیں کہنا۔ خدا پہ نقطہ ہے، اللہ پہ نقطہ کوئی نہیں۔ نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے، بغیر نقطے والا حرف طاقتور ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنا نام بنایا الف لام لام ہا سے، کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کا نام بنایا میم ہا میم دال سے، کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کا دوسرا نام رکھا الف ہا میم دال احمد، کوئی نقطہ نہیں ہے، کوئی نہ احمد پر نقطہ، نہ محمد پر نقطہ، نہ اللہ پہ نقطہ۔ اور اللہ 4 حرف ہے، محمد 4 حرف ہے، اور احمد 4 حرف ہے۔ اللہ 4 جمع محمد 4 جمع احمد 4، کتنے ہو گئے؟ 12۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ 12 حرف ہے، اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہے۔ تول کے دیکھو، لکھ کے دیکھو، گن کے دیکھو، گن کے بتا رہا ہوں، گن کے بتا رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ میرے اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ کو منانے کا راستہ، کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ میرے رب کا اعلان ہے
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے حبیب آپ اعلان کر رہے ہیں، یہ گول مسجد والوں کو بتا دیں کہ جب تک آپ کی غلامی اختیار نہیں کریں گے میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ اللہ تک جانے کا راستہ قریشی ہونے سے نہیں، سید ہونے سے نہیں، راجپوت پٹھان ارائیں بٹ جٹ ہونے سے نہیں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزتیں لایا ہوں، جو میرے پیچھے چلے گا وہ عزتوں کا راستہ ہے، جو میرا راستہ چھوڑے گا وہ ہلاکتوں کا راستہ ہے۔ ساری دنیا کا سردار بنایا، سارے عالم کا سردار بنایا، سارے نبیوں کا سردار بنایا، جنات اور ملائکہ اور عرش سدرۃ المنتہا تک جن کی نبوت کا ڈنکا بجا اور ساتوں آسمان سکڑ گئے اور سدرۃ المنتہا بھی راستے میں اسٹیشن بنا، عرش کے دروازے بھی کھل گئے اور اوپر میرے رب کے اور مخلوق کے درمیان لاکھوں کروڑوں پردے بھی اٹھ گئے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے۔ یہ ہمارے نبی کی پرواز ہے، وہ کیسا نبی ہے جو دونوں آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لے اور پھر صحیح سلامت دنیا میں واپس آ جائے۔ ان کی یہاں نظر کی کیا طاقت ہے، ان کے کانوں کی کیا طاقت ہے، براہ راست اللہ کا کلام سن رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی پڑی، بے ہوش ہو کے گرے اور کتنے دن تک ہوش نہ آیا، اور یہاں تجلیات ہی تجلیات ہیں اور التحیات للہ والصلوات والطیبات ہو رہا ہے اور میرے رب کی طرف سے سلام آ رہا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ کمال کمال بولو ازانوں میں کوئی بڑا بندہ سلام کیا سے واہ میں جناب چودھری سلام کیتا ہے، میں نے چودھری سلام کیتا جی۔ ارے بھائی کون سلام کر رہا ہے؟ اللہ 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 سلام کر، السلام علیک ایھا النبی۔ سبحان، کیا ہم نعت خوانی کریں گے جو میرے رب نے قرآن میں اپنے نبی کی نعت خوانی کر دی۔ ہماری نعت خوانی تو ہماری اوقات کے برابر، جتنا میرا علم اتنی میری شاعری، یا جتنا میرا مطالعہ اس کے مطابق میری شاعری۔ اور اللہ اللہ جو یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، جس کا علم کامل اکمل، کیا میرے نبی کی نعت خوانی قرآن نے کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ میں تمہیں چند آیات سناؤں گا جس میں ساری نعت خوانی ہے، ترجمہ نہیں، صرف آیات سننا۔ لا تقولوا راعنا، یہ پہلا پارا اللہ تعالیٰ ایمان، یا ایھا الذین آمنوا پہلی دفعہ آ رہا ہے اور نبی کے حق کو بتانے آ رہا ہے کہ میرے نبی کا ادب کرو۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، واصبر علی ما یقولون واہجرهم ہجرا جمیلا، یا ایھا المدثر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن
تستكثر ولربك فاصبر فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارون على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى